बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की फरमाइश ये थी कि 2021 और डॉक्टर साहब आप यूजुअली बच्चों की तरबियत के हवाले से बोलते रहते हैं, तो 2021 में बच्चों के लिए जो वालिदैन हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, तो इसके मुतल्लक बात की जाए। तो सबसे पहले तो नाज़रीन को और हाज़रीन को, आप सबको 2021 बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल। अमूमन हम जो है इस्लामी साल जो है उसके साथ हम चलते हैं, तो लेकिन तकवीम कोई भी हो, तमाम दिन जो हैं, तमाम तकवीम जो हैं, मेरा ये कहना है, मानना है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं। तो हर दिन जो है उसे इसी तरह से गुजारना चाहिए कि वो हमारे लिए मुबारक हो, वो हमारे लिए सादतमंदी वाला हो, दिन हो, और उसमें हम कामयाबियाँ समेटें। तो चलिए, अगर जो तकाज़ा है दुनियादारी का, उसके हवाले से भी, अगर हम इस तकवीम के हवाले से भी, तो इस साल का जो पहला दिन है ये मुबारक हो, बल्कि पूरे का पूरा साल मुबारक हो। लेकिन जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, उस पर बात करने में कभी भी हिचकिचाहट हमें नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत खूब पूछ लिया कि 2021 जो है, सर जी ये बताइए कि इसमें वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन्हें भी आने दीजिए, बैठने दीजिए, प्लीज़ बैठ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? आपने बिल्कुल सही पूछा। सोशल मीडिया के हवाले से, ड्रामों के हवाले से, अपने इर्द गिर्द के हवाले से, कोरोना एपिडेमिक के हवाले से, पैंडेमिक के हवाले से हम बात करते रहे हैं कि इसमें ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए। तो बेशक 2021 में जो ज़िम्मेदारियाँ बनेंगी बच्चों के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात तो मुझे, आप सबको और तमाम पेरेंट्स को, हम सिर्फ बात को बच्चों तक और पेरेंट्स के नुक्ता नज़र से बच्चों तक, उनकी तरबियत, उनके लिए जो भी हम इसमें नई मॉडिफिकेशन या वेरिएशंस लेके आ सकते हैं, उस तक महदूद रखेंगे। तो एक बात तो समझ लीजिए कि ये वबा जो 2019 के एंड से शुरू हुई और 2020 पूरा इसमें गुजर गया, अभी ये हमारे साथ कुछ देर चलेगी। और अगर आप पीछे हिस्ट्री को पढ़ के देखें, जो हर 100 साल के बाद ये वबा आती है, तो ये 1, 2, 3 साल ले जाती है। तो जो हमारे माहिरीन कह रहे हैं कि अभी 2021 और 22 शायद इसमें गुजर जाए, और आपने देख भी लिया कि पहली लेयर के बाद दूसरी लहर जो है वो जो आ रही है, और खुदा जाने के आगे चल के अगर हम इन SOPs को फॉलो नहीं करते तो हमें और किसी परेशानी का, अल्लाह ना करे, कि सामना करना पड़े। तो हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। एक बात जो वालिदैन को और बच्चों को दोनों को समझ लेने की ज़रूरत है कि दुनिया अब पहले की तरह, जिस तरह से थे मामूलात, वो हमारे नहीं रहेंगे। हमारे नॉर्म्स जो हैं, जो नॉर्मल चीज़ें जो हैं, वो जो पहले नॉर्मल हुआ करती हैं, अब नॉर्मल वो नहीं रहे हैं। अब देखिए, हम हमेशा डांटा करते थे कि बच्चों को मोबाइल देने की क्या तुक बनती है, उनके हाथ में हर वक्त आप डिजिटल गैजेट देते हैं। लेकिन आजकल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी वालिदैन बच्चों के साथ तालीम व तरबियत में मसरूफ़ है, उन्हें ये पता चल गया कि आजकल ये नॉर्म बन गया है। क्यों? हमें हर चीज़, हमें ख़रीदारी, हमें फ़रोख्त, हमें एजुकेशन, हमें लेक्चर, हमें कॉन्फ्रेंसेस, हमें बाकी जो हम काम करें, सारे के सारे वर्चुअल करने पड़ रहे हैं, और सारे के सारे डिजिटलाइज हो गए, और अब मोबाइल शायद बच्चों की ज़रूरत बन गई है। तो कहने का मतलब ये था कि अपने आप को और अपने बच्चों को समझाइए कि अब ये दोबारा वो जो पहले वाली पुरानी ज़िंदगी थी, दुनिया उन हालात में शायद मुश्किल से जाएगी। तो नॉर्म्स हमारे बदल गए हैं, इसके साथ हमने रहना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि स्कूलों की बंदिश के वाले से देखा, पिछले साल भी देखा, इस साल भी जनवरी में खुलने का, स्कूल खुलने का कहा गया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लहर में शिद्दत आती है, तो ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट और इदारे और स्कूल चलाने वाले जो एसोसिएशन या टीचर्स ये मिल के फिर फैसला करें कि इसको, स्कूल की बंदिश को थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे, उनके घर, उनके इर्द गिर्द रहने वाले अजीज़ व कारब, उनके वालिदैन, वो इस लहर को, इस बीमारी को यहाँ से ना लेके जाएँ। तो हो सकता है स्कूल ज़्यादा देर के लिए बंद करने पड़े। अगली बात, आप देखिए कि पिछले साल भी बच्चों को बग़ैर एग्ज़ाम लिए कुछ क्लासेस को हमें अगली क्लास में लेके जाना पड़ा। अच्छा, जिन स्कूल में क्लासेस चल भी रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पे पढ़ाने का वो अंदाज़ नहीं रहेगा जो वैसे फ़िज़िकल पढ़ाने का होता है। इसे बेशक खोल दीजिए, थोड़ा सा आप इसे खोल दीजिए, शाबाश, ताकि आपको एनवायरनमेंट ठीक रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप भी इसे खोल लीजिए। तो
آپ نے جو تعلیم و تدریس جو آپ کا سلیبس تھا وہ بھی آپ نے کٹ کر کے شارٹ کر لیا۔ اچھا اب دیکھیے یہ کیا ہوا، یہ بہتری کی بجائے جو آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے، اتنا والیوم اگر پڑھا رہے تھے تو آپ نے اسے کم کر دیا، تو بچوں کی جو تعلیم تھی اس کا والیوم کم ہو گیا۔ اسی طرح تربیت، دیکھیے جب بچہ روزانہ صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، جب وہ اسکول میں جاتا ہے وہاں اپنے بچوں سے انٹریکشن، اپنے کلاس والوں سے انٹریکشن کرتا ہے، وہاں جو وہ اسکل سیکھتا ہے، اپنے ٹیچر سے بات کرنے کی جو اسکل سیکھتا ہے، وہاں جو اس کا آپ کے لیے فزیکل ٹریننگ کا ایک لیکچر ہوا کرتا تھا، ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا، اس میں ریسرچ میں جس طرح بچے سے انٹریکٹ کرتا تھا، بھاگ دوڑ ہوتی تھی، فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اب وہ عنصر کم ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ چیزیں سکڑ رہی ہیں، لیکن ان دنوں میں جو آپ نے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا، 2021 میں والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 3 طرح کی تربیت کا انتظام اب خود کرنا شروع کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ حالات، اب نارمل حالات میں سے مزید 1 یا 2 سال میں سے گزرنا پڑے۔ 3 چیزیں ہیں، 3 جگہیں ہیں جہاں اپنے بچوں کے لیے ہمیں بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی، ان کی فزیکل ٹریننگ کے لیے، ان کی ذہنی ٹریننگ کے لیے، ان کی روحانی ٹریننگ کے لیے۔ یاد رکھیں میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ فزیکل ٹریننگ، بچے جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میری دیکھی تھی، ایک میں نے کہا کہ بچے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی تو زندگی ہے، کھایا پیا اور سو گئے۔ تو بچوں کو بتائیے کہ اپنے آپ کو ذہنی، جسمانی، روحانی طور پہ ایکٹیو رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی جسمانی نشو و نما جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ پیرنٹس پلیز نوٹ کر لیں، پہلی بات جسمانی تربیت، تو بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی کا، وہ بے شک سیر ہو، وہ آپ انہیں کسی گیم میں ایکٹیویٹی میں لے کے آئیں، جیسے اسکول میں پی ٹی کرتے ہیں، فزیکل ٹریننگ کرتے ہیں، ڈرل کرتے ہیں، کوئی ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں جا کے ورزش ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ ایکسرسائز بچوں کے ساتھ پیار میں، کھیل میں جسمانی ٹریننگ کی انہیں تربیت دیجیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بچے ان 1-2 سال کے بعد، آپ یاد کریں جو پرندہ، جو بچہ گھونسلے میں سے نکلتا ہی نہیں ہے وہ اڑنا بھول جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے بچوں کو اتنا پیمپر نہیں کریں گے۔ نمبر 1 جسمانی تربیت، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ نمبر 2 ذہنی تربیت۔ ذہنی تربیت کے لیے ذہن کو بہت زیادہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا برائٹ رہے تو 2 چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، اگر نہیں پڑھی تو میں بتا دیتا ہوں۔ نئی زبان سیکھنے سے، ایکویشنز حل کرنے سے، پزلز حل کرنے سے آپ کے ذہن کے جو خفیہ خانے ہیں، وہ خانے جن کو آپ نے زحمت نہیں دی، وہ کھلتے ہیں، آپ کی ذہن کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ تو بچوں کو لازمی طور پہ ایسے کام دیجئے، انہیں کوئی نئی زبان مثلا اگر آپ ویسے بھی انگلش میڈیم نہیں ہے، 6ٹھی میں جو آپ نے انگلش سیکھنی ہے تو انہیں کوشش کیجئے انہیں نئی زبان، انہیں اچھی اردو آنی چاہیے، انہیں اچھی اپنی مادری زبان اگر پنجابی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، انہیں کہیں پنجابی سیکھیں، اچھی پنجابی بولنا شروع کریں، نئی زبان، کوئی سے ایک نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو عربی زبان کا پتہ چل جائے گا۔ آپ اگر انٹرنیشنل فیئرز میں جانا چاہتے ہیں، بچے سے کہیں اسے خود سکھائیے، اسے انگریزی زبان سکھانا شروع کیجیے۔ جو بچہ زبان بول رہا ہے اس کو اس میں اچھی سمجھ بوجھ وہ دے دیجیے، اسے سالو کروانے کے لیے، پرابلم سالو کروانے کے لیے اس کو مختلف جو ہیں پزلز دیجیے، ایکویشنز حل کرنے کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا، بچہ ذہنی طور پہ نشو و نما اس کی زیادہ بہتر ہوتی رہے گی۔ آج کل کیونکہ آنے جانے کا اور بہت سارا وقت جو سمٹ گیا، کوشش کیجئے کہ بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیے کہ ان کو وہ کوئی ایک نئی کتاب وہ ضرور پڑھیں، انہیں ایک نئی کتاب کو لے کے دیجئے اور ان میں گائیڈ کیجئے۔ بہتر ہوگا انہیں اسلامی ہسٹری وہ پڑھائیے۔ اسلامی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اگر آپ انہیں عالمی جو آپ کے جو منظرنامہ ہے اس کو پڑھا دیں، آپ موجودہ جو دور ہے اور جو آنے والا دور ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث کیا ہیں، آگے کیا کیا واقعات ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں آ سکتے ہیں، ان کے متعلق اس کا نالج ہے انہیں دیجیے اور انہیں اس چیز پہ ابھاریے بچوں کو کہ وہ یہ سیکھیں۔ اگلی بات، انہیں کسی نہ کسی ایک سکل کا ضرور عادی بنائیے۔ میں نے پچھلی ایک کسی مووی میں بتایا تھا، آپ ہی کی فرمائش میں تھا، آپ نے کہا تھا جی آپ نے غالباً کہا تھا،
تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ ان دنوں میں انہیں کوئی نہ کوئی اسکل دیجیے. میں آپ کو سادہ سی اسکل بتا دیتا ہوں, اور کچھ نہیں. ان دنوں میں بچوں کو انہیں بتائیے کہ آپ کو کھانا بنانا آنا چاہیے. انہیں بتائیے کہ خدا نخواستہ اگر ہارڈ شپ زیادہ آ جائے تو آپ کو کھانا بنانا آنا چاہیے, آپ کو برتن صاف کرنے آنے چاہیے, آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا آنا چاہیے. انہیں کوئی اسکل بتائیے, کوئی بھی اسکل بتائیے. کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں, کتاب کو آپ کیسے جو ہے نا وہ جلد بندی کیسے کر سکتے ہیں. کوئی ایک فن جو ہے ان کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے. انہوں نے بزنس اگر کرنا ہے, آپ کے بہت سارے پروگرامز مل جائیں گے. ہمارے بہت سارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آن لائن آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے, آپ نے ان دنوں میں سروائیو کیسے کرنا ہے. ان دنوں کے اندر آپ کو کون کون سی اسکلز کی ضرورت ہے. اچھا, پھر اگلی بات, کیونکہ اسکولوں میں اداروں میں جانا بند ہو رہا ہے تو انہیں مختلف جو اسکلز ہیں, سافٹ اسکلز ہیں, کمیونیکیشن کرنا وہ سکھائیے. کہ بچہ پہلے جاتا تھا, استاد محترم بتایا کرتے تھے, کچھ آداب بتایا کرتے تھے, وہ اپنے جو ہم جولی تھے, کلاس والے تھے, ان کے ساتھ بات کرنا سیکھتا تھا, اس کے روک ٹوک ہوتی تھی. تو اب کمیونیکیشن سکلز, ٹائم مینجمنٹ, سٹریس مینجمنٹ, اینگر آپ نے کیسے جو ہے نا برداشت کرنا ہے, کیسے مینج کرنا ہے, یہ سکلز ان کی زندگی کے اندر لے کے آئیے. پریکٹیکلی انہیں کر کے دکھائیے اور انہیں سمجھائیے. اسپرچولی ضروری ہے کہ جو آداب ہیں زندگی گزارنے کے آداب, ہم آج ہی یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ گفتگو کے آداب بتا دیجئے, مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتا دیجئے, کھانا کھانے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں, والدین سے بات کرنے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں, استاد سے بات کرنے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں. تو 3 چیزیں, بات کو ہم مختصر کرتے ہیں. اگر ہم ان 3 چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہمارے بچوں کی زندگی اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ بڑی فلاح والی بنائیں گے. ہم تمام تر, میں اور آپ, ہم اس کے لیے دعا گو رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.